هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. المیل مصدر کالمیلانی. کہہ رہے ہیں کہ میل یہ مصدر ہے. مالا یمیلو میلن، تو میلن یہ مصدر ہے. کالمیلانی، اور اس کا ایک دوسرا مصدر میلان بھی آتا ہے. تو مالا یمیلو میلن و میلانن، اس کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْحُبُّ وَالرَّغْبَةُ. لغت میں میل کے معنی آتے ہیں محبت کرنا، رغبت کرنا. وَفِي الْإِصْطِلَاحِ كَيْفِيَّةٌ يَكُونُ الْجِسْمُ بِهَا مُدَافِعًا لِمَا يُمَانِعُهُ مِنَ الْحَرَكَةِ. اور علم فلسفہ کی اصطلاح میں میل کہا جاتا ہے. میل ایک کیفیت کا نام ہے. تو کیفیت ایک کیفیت ہے. یکون الجسم بها مدافعا، جس کے ذریعے جسم اس چیز کو راہ سے ہٹاتا ہے. لما یمانع من الحرکت، ما کا بیان ہے. تو کیفیت ایک کیفیت ہے. یکون الجسم بها مدافعا، جس کے ذریعے جسم اس چیز کو راہ سے ہٹاتا ہے. لما یمانعہ، جو اس کو حرکت سے روکتی ہے. تو جو اس کو روکتی ہے یعنی حرکت، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. لما یمانع من حرکت، جو اس کو حرکت سے روکتی ہے. آگے ہے وَوُجُودُهُ فِي الْأَجْسَامِ بَدِیہِیٌّ وَالْعِلْمُ بِهِ ضَرُورِیٌّ. کہہ رہے کہ اس کا وجود اجسام کے اندر بدیہی ہے، تو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. وَالْعِلْمُ بِهِ ضَرُورِیٌّ، اور اس کا علم ضروری ہے، لہذا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی فلاسفہ نے اس کی دلیل دی ہے، اور اس کو نے بتایا لأن من حمل حجرا ثقيلا حس منه ميلا إلى السفل. کہہ رہے اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی بھاری پتھر اٹھائے گا تو خود بخود محسوس کرے گا کہ وہ بھاری پتھر اسے نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بھاری پتھر اٹھاتا ہے تو بھاری پتھر اس کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے. اسی کو بتایا نہیں لأن من حمل حجرا ثقيلا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھاری پتھر اٹھاتا ہے احس منه میلا الى السفل، تو محسوس کرتا ہے نیچے کی طرف میلان کو. یہ بات یہاں پوری ہوئی. والمیل اما طبعی و قصری، یہاں سے میل کی قسمیں کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میل یا تو طبعی ہوگا یا قصری ہوگا. طبعی کو ذاتی کہا جاتا ہے اور قصری کو عارضی کہا جاتا ہے. المیل الطبعی وهو الذي يكون في طبیعت المحل. کہہ رہے ہیں کہ میل طبعی وہ میل ہے جو محل کی طبیعت میں ہو. محل یعنی زی میل. تو ایک تو ہوگا میل اور دوسری چیز ہے زی میل. اس کو مثال سمجھا دیں کہ میل الحجر الی الارض، جیسے پتھر کا زمین کی طرف میلان. تو پتھر ہے تو پتھر ہوا زی میل. اب دیکھیے پتھر ہے، پتھر کا جو میلان ہوتا ہے وہ زمین کی طرف ہوتا ہے. آپ ایک پتھر کو لیجئے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیے، تھوڑا بھاری پتھر لیجئے، تو آپ محسوس کریں گے کہ جو پتھر ہے وہ اس بات کی یعنی اس کا میلان وہ زمین کی طرف گرنا چاہ رہا ہے. آسمان کی طرف اٹھنا نہیں چاہ رہا ہوگا، زمین کی طرف. تو اس پتھر کے اندر جو میلان پایا گیا ہے، یعنی جو یہ میلان ہے یہ پتھر کے اندر ہے، زی میل کے اندر ہے، محل کے اندر ہے. تو اسے کہیں گے میل طبعی. دوسری چیز ہے میل قصری، وهو الذي يكون بسبب خارج عن المحل. میل قصری کہتے ہیں اس میل کو کہ جس کے اندر میلان
کسی دوسری وجہ سے ہو جو محل سے خارج ہو، کمیل الحجر المرمى الى الفوق، جیسے کہ اس پتھر کا میلان جس کو اوپر کی طرف پھینکا گیا ہو۔ تو ایک پتھر لیجیے آپ، اس کو گلیل کے سہارے یا کسی اور ہاتھ سے اس کو زور سے جو ہے آپ آسمان کی طرف اوپر کی طرف پھینکیے، تو آپ محسوس کریں گے وہ پتھر جو ہے پہلے اوپر جا رہا ہے، جب تک جو ہے اس میں اس گلیل کی ہاتھ کی طاقت ہوگی وہ اوپر جائے گا۔ تو جو پتھر اوپر جا رہا ہے یہ ذی میل، یعنی پتھر کے اندر پتھر کی میلان کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ ایک خارجی سبب کی وجہ سے۔ خارجی سبب کیا ہے؟ تو گلیل مان لیجیے یا ہمارا ہاتھ کی طاقت مان لیجیے، اس کی وجہ سے اس پتھر کا جو میلان ہے اوپر کی طرف ہے، جب ختم ہو جائے گا نیچے آ جائے گا، تو اسے کہیں گے میل قصری، اس لیے اس کو میل عارضی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ طاقت اور فورس ختم ہو جائے گی تو پھر نیچے لفظ ہے الجرم۔ تو کہہ رہے کہ الجرم اس کے معنی آتے ہیں جسم کے۔ الجرم الجسد مطلقاً والجسد الصافی، جرم کے معنی مطلقاً جسم کے بھی آتے ہیں اور صاف جسم کو بھی جرم کہا جاتا ہے۔ تو لفظ جرم جب بولا جائے تو اس سے مراد مطلق جسم بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ صاف ہو یا نہ ہو، اور خاص صاف جسم بھی ہو سکتا ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْفَلَكِ مَا فِيهَا مِنَ الْكَوَاكِبِ، اور اس کا اطلاق فلک پر بھی ہوتا ہے، اور فلک میں جتنے ستارے ہیں ان سب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الاجرام الاثیریہ، یہ بھی ایک علم فلسفہ کے اصطلاح میں آتا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ ہی الافلاک وما فیہا من الکواکب، یہ جب بولا جائے تو اس سے مراد افلاک ہوتے ہیں اور افلاک میں جتنے ستارے ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے وتسمى عالما علویا، اور اس کو عالم علوی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ارسطو کے نزدیک ان کا مادہ اثیر ہے، تو جو موالد ہے اس کو عالم سفلی کہا جاتا ہے، اور جو اجسام اثریہ ہیں ان کو عالم علوی کہا جاتا ہے۔